بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوستو، محسن پاکستان ڈاکٹر محمد عبدالقادر خان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستانی ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر محمد عبدالقادر خان ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک اردو بولنے والے پشتون گرانے یوسفزئی قبیلے میں 1 اپریل 1936 میں پیدا ہوئے۔ عبدالقادر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے دوران مغربی برلن کے ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد 1976 کو پاکستان لوٹ آئے۔ عبدالقادر خان ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کے اسناد حاصل کرنے کے بعد 31 مئی 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے پاکستانی ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے 1 مئی 1931 کو تبدیل کر کے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دی۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقادر خان نے نومبر 2000 میں کیکسٹ کے نامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر عبدالقادر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقادر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کے بنا پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہے، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقادر خان وہ مایناز سائنسدان ہے جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصہ میں ان تک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ مئی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے۔ اس موقع پر عبدالقادر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ یوں آپ پوری دنیا میں مقبول عام ہوئی۔ سعودی مفتی اعظم نے ڈاکٹر عبدالقادر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام مال میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا گیا۔ مغربی دنیا نے پروپیگنڈے کے طور پر پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دیا، جسے ڈاکٹر عبدالقادر خان نے بخوشی قبول کر لیا۔ پرویز مشرف دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقادر خان نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے۔ آپ نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقادر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کے اعزازی سند سے نوازا۔ 14 اگست 1996 میں صدر فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ 1989 میں ہلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقادر خان نے سچ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بنایا جو تعلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم عمل رہا۔ ڈاکٹر عبدالقادر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران ایک مقامی لڑکی ہنی خان سے شادی کی جو اب ہنی خان کہلاتی ہے اور جن سے ان کی 2 بیٹیاں ہوئی۔ 22 اگست 2016 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے ایک کالم سحر ہونے تک میں جنرل محمد ضیاء الحق اور ایٹمی پروگرام کے نام سے اپنی یادداشتوں میں کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے اختیار سنبھالنے کے 3 ماہ بعد سے ہی ایٹمی پروگرام کو اولین ترجیح دینا شروع کر دی تھی اور مہینہ میں کم از کم 2 مرتبہ جنرل نقوی اور مجھ سے تفصیلی ملاقات کرتے تھے۔ ہماری کامیابیوں اور کام کی رفتار سے بے حد خوش ہوتے تھے۔ 1979 کے وسط میں ممالک کو ہمارے پروگرام کی بنک پڑ گئی اور ان کو غلام اسحاق خان صاحب کو بڑی فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ سامان کی درآمد پر پابندی سے ہمارا پروگرام بند ہو جائے۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنے ہوم ورک بہت اچھی طرح کر لیا اور ہمیں قطعی کسی قسم کی رکاوٹ یا تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو وہ یہ سن کر بے حد خوش ہوئی۔ صدر ضیاء الحق اور جناب غلام اسحاق خان صاحب کو پوری طرح یہ احساس تھا کہ ہمارے پروگرام پر ملک کی سلامتی اور مستقبل کا انحصار ہے۔ اس دوران ایک ملک کا فرسٹ سیکرٹری اپنی سفیر کو لے کر ایک پرائیویٹ کار میں
کہوٹا کی جانب جاسوسی کی غرض سے گیا۔ جنرل ضیاء الحق اور غلام رضا خان صاحب نے ہمارے ڈائریکٹر سیکیورٹی کو، جو نہایت اعلیٰ قابل چاق و چوبند افسر تھے، ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی کہوٹا کی جاسوسی کرتا پکڑا جائے تو اس کی اچھی طرح پٹائی کر دے۔ جب اس ملک کا سفیر اور فرسٹ سیکرٹری کہوٹا سے 5 کلومیٹر دور پھروالا قلعہ کی قریب تھے کہ کرنل رحمان کی جوانوں نے ان کی وہ پٹائی کی جو وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اسی روز شام کو ہم نے صدر کو جا کر بتایا۔ 3-4 دن بعد دونوں صدر ضیاء الحق سے ملے اور شکایت کی۔ صدر نے ایسا تاثر دیا جیسے ان کو علم ہی نہیں تھا۔ بعد جب ہم ملے تو خوب ہنسے اور کہا کہ اب کوئی نہ جائے گا۔ 1983 میں ہم نے کئی کول ٹیسٹ کیے اور وہ بہت امید افزا تھے۔ 1984 میں ہم نے اور ٹیسٹ کیے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم کامیابی کے قریب ہیں۔ کرنل عبد الرحمن کے مشورے پر اگر ہم نے یہ بات تحریری طور پر صدر کو نہیں بتائی تو کل کوئی دعویٰ کرے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور ان کا یہ شک بعد میں آنے والے حالات میں صحیح ثابت کر دیا۔ 10 دسمبر 1984 کو میں ایک خط لکھ کر جنرل ضیاء الحق کے پاس گیا۔ خط پڑھ کر انہوں نے مجھے گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دے دیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، اب اس ملک کا مستقبل محفوظ ہے اور ہمیں کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے خط میں ان کو لکھ دیا تھا کہ ہم ان کے حکم پر 1 ہفتے میں ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں۔ والسلام۔